اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حدیث نمبر 17 کا ترجمہ تشریح پڑھیں گے اور اس سے اخذ ہونے والے سوالات کریں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 17 ہے من حج البیت فقضى مناسکہ وسلم المسلمون بلسانہ ویدہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ من حج البیت، جس نے بیت اللہ کا حج کیا، فقضى مناسکہ، اور اس کے مناسک پورے ادا کیے۔ مناسک کا معنی ہوتا ہے ارکان، یعنی اسلام، یعنی جو حج کی ارکان ہیں، حج کے مناسک ہیں، وہ پورے ادا کیے۔ وَسَالِبَ الْمُسْلِمُونَ مِن لِسَانِهِ وَيَدِهِ، اور مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے، یعنی اس کے ہاتھ کی تکلیف سے محفوظ رہے۔ غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تشریح: حج بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ کون سا اہم رکن ہے؟ 5واں۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، جن کو انگلش میں پلرز آف اسلام کہا جاتا ہے۔ اور پلر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ پلر، کسی بھی بلڈنگ کے جو پلر ہوتے ہیں وہ بلڈنگ کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کی چھت کو، اس کی عمارت کو وہ اٹھا کر رکھتے ہیں۔ اسلام بھی، حج بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے، یعنی 5واں اہم رکن ہے۔ ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد اور عورت پر زندگی میں ایک بار بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ صاحب استطاعت کا معنی ہوتا ہے مالدار مسلمان، جو عاقل ہو، بالغ ہو، اور اس کے پاس سفری سامان موجود ہو اور واپس آنے تک گھر والوں کے لیے بھی مکمل راشن اور اخراجات اس کے پاس موجود ہوں، تو ایسا شخص ہوتا ہے صاحب استطاعت۔ ایسا مسلمان صاحب استطاعت ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے۔ ایسا مسلمان مرد ہو یا عورت، اس پر زندگی میں ایک بار بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ حج کے سلسلے میں مکہ میں دنیا بھر کے مسلمانوں کا عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے۔ کتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے کہ کم و بیش 30 سے 35 لاکھ مسلمان پوری دنیا سے آئے ہوتے ہیں، وہاں پہ جمع ہوتے ہیں اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے۔ لہذا اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ اس موقع پر صبر و تحمل، عفو درگزر اور ایثار سے کام لیا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پہ چھوٹا موٹا اجتماع ہو، وہاں بھی انسان تکلیف سے دوچار ہو سکتا ہے، اور اگر کسی جگہ پر ہزاروں کی تعداد میں رش ہو جائے، مسلمانوں کا اجتماع ہو جائے، تو یقیناً وہاں پہ بہت زیادہ دھکم پیل ہوتی ہے، تکلیف انسان کو پہنچتی ہے۔ تو جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان آئے ہوں، تو وہاں پر تو یقیناً جو ہے ایک وہ مرحلہ بڑا ہی صبر آزما اور کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، تو یقیناً وہاں پہ انسان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ تو لہذا اس موقع پر صبر سے کام لینا ہے، تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اگر کسی مسلمان سے غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، اور ایثار سے کام لینا ہے، یعنی قربانی سے کام لینا ہے۔ صرف اپنے بارے ہی نہیں سوچنا، دوسروں کا بھی لحاظ اور خیال پورا کرنا ہے۔ اپنے کسی مسلمان بھائی کی زبان سے دل آزاری اس موقع پہ نہ کی جائے، اور نہ ہی ہاتھ سے اسے کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ اس حدیث میں یہی بات کہی گئی ہے کہ جو حج اس اہتمام سے کیا جائے، اس کے نتیجے میں انسان کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ حج کرنا بہت بڑا عمل ہے اور بہت ہی زیادہ فضائل و برکات والا یہ عمل ہے۔ یہ مالی عبادت بھی ہے اور جسمانی بدنی عبادت بھی ہے۔ حج کرنا، اللہ کے گھر کا طواف کرنا، اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، وہاں پہ جا کے، یہ بہت بڑے خوش نصیبی کی بات ہے، بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی میں کم از کم ایک بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آج کل حج بیت اللہ کے موقع ہے، اس کی آمد ہے، اور بڑی عید عن قریب آنے والی ہے، کم بیش 14-15 دنوں کے بعد۔
لیکن افسوس کی بات ہے کہ زندگی بار یہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے حج ملتوی کیا گیا ہے اور اس کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اس وبا سے مسلمانوں کی جان چھڑائے اور اپنے گھروں کی رونقیں اور بیت اللہ شریف کی روضہ رسول کی رونقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بحال فرمائے، آمین۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس حوالے سے بنیادی 3 سوالات اخذ کیے گئے ہیں جو آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ پہلا سوال ہے مناسک حج کیا ہیں، حج کے ارکان کیا ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیڈنگ کے سامنے لکھ دیا۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 احرام باندھنا، نمبر 3 تلبیہ کہنا، لبیک اللہم لبیک کہنا، اس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ نمبر 4 زیارت کعبہ، نمبر 5 استلام یعنی حجر اسود کو بوسہ دینا، اگر کوئی بوسہ نہ دے سکے تو دور سے ہی اس کی طرف ہاتھ کی ہتھیلی کر کے پھر اپنے ہاتھ کو چوم لینا، اس عمل کو استلام کہتے ہیں۔ نمبر 6 طواف قدوم یعنی پہلا طواف کرنا وہاں پہ پہنچتے ہی۔ نمبر 7 آب زمزم پینا۔ نمبر 8 مقام ابراہیم میں نماز پڑھنا۔ نمبر 9 سعی کرنا یعنی صفا مروہ کے درمیان دوڑنا۔ نمبر 10 مینا میں قیام کرنا۔ نمبر 11 وقوف عرفات، میدان عرفات میں قیام کرنا، ٹھہرنا یعنی مراد ہے۔ نمبر 12 مزدلفہ میں رات گزارنا۔ نمبر 13 رمی جمرات یعنی شیطان کے جو بت ہیں وہاں پہ ان کو کنکریاں مارنا۔ نمبر 4 قربانی کرنا۔ نمبر 14 قربانی کرنا۔ نمبر 15 پھر رمی جمرات کرنا، شیطانوں کو پتھر مارنا۔ نمبر 16 طواف وداع کرنا یعنی آخری طواف کرنا۔ اور نمبر 17 روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا۔ عزیز طلبہ، یہ مناسک حج ہیں جو ایک حاجی کو ادا کرنے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے ارکان اسلام کیا ہیں، ہیڈنگ کے سامنے لکھ دیا۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ یعنی توحید و رسالت۔ نمبر 2 نماز۔ نمبر 3 روزہ۔ نمبر 4 زکوٰۃ۔ نمبر 5 حج۔ یہ 5 پلرز آف اسلام ہیں جن کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ تیسرا بڑا اہم سوال ہے حج کے موقع پر کس بات کا اہتمام ضروری ہے، تو میں نے یہاں پہ نشان لگا دیا ہے۔ حج کے موقع پر اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ اس موقع پر صبر و تحمل، عفو و درگزر و ایثار سے کام لیا جائے، اپنے کسی مسلمان بھائی کی زبان سے دلداری کی جائے اور نہ ہی ہاتھ سے کوئی تکلیف پہنچائی جائے، کیونکہ جو حج اس اہتمام سے کیا جائے گا اس کے نتیجے میں انسان کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ آپ اس حدیث کا ترجمہ، تشریح اور یہ سوالات یاد کریں۔ یہ آپ کی ڈائری ہے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔